رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، ان میں سے سب سے افضل لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور سب سے ادنا راستوں سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے، اور فرمایا حیا یہ ایمان کی بہت بڑی شاخ ہے۔ تو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد سے معلوم ہوا کہ ایمان ایسے ہی ہے جیسے درخت ہوتا ہے، اور جیسے درخت کی شاخ کوئی بڑی ہوتی ہے کوئی چھوٹی ہوتی ہے، اسی طریقے سے ایمان کی شاخوں میں سے بھی بعض شاخیں بڑی ہیں، بعض چھوٹی ہیں، بعض درمیانے درجے کی ہیں۔ تو ایمان کی سب سے بڑی شاخ کیا ہے؟ فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بڑی تاثیر رکھی ہے۔ تو کوئی انسان دل کو صاف کرنا چاہتا ہے تو دل صاف ہوتا ہے استغفار سے، کثرت ذکر سے، اور دل صاف ہوتا ہے لا الہ الا اللہ کے پڑھنے سے۔ اور فرمایا کہ سب سے زیادہ چھوٹی شاخ کون سی ہے؟ فرمایا راستے میں تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی ہو تو اس کو ہٹا دیا جائے۔ تو مسلمان کی شان یہ ہے کہ راستے میں دوسروں کو ایذا دینے والی چیز، اینٹ، روڑا، کانٹا، یہ چیزیں پڑی ہوئی ہوں تو ان کو ہٹا دے وہاں سے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ ایمان کی شاخ ہے، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اور آج ہماری نیکی کیا ہوتی ہے کہ سارا گند ہی سڑک پہ ڈالنا ہوتا ہے۔ ہم نے گھر کا لینٹر ڈالا، بجری منگوائی، گلی کے اندر ڈال دی، لینٹر پڑ گیا، لیکن بعد میں جو بجری بچی ہے وہ ساری گلیوں میں بکھر رہی ہے، پاؤں میں چبھ رہی ہے، لوگوں کے لیے ایذا کا سامان بن رہی ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکلیف دہ چیز کا راستے سے ہٹا دینا یہ ایمان کی سب سے چھوٹی شاخ ہے۔ دو شاخیں تو یہ ہو گئیں۔ فرمایا ایمان کی درمیانی شاخ کیا ہے؟ فرمایا ایمان کی درمیانی شاخ جو ہے وہ ہے حیا، جس کو ہم شرم کہہ دیتے ہیں، کہ انسان کے اندر شرم ہو، شرم، اور اس کی وجہ سے ان کاموں سے رک جائے جن کاموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس کی طبیعت میں شرم ہوتی ہے وہ بہت سارے کاموں سے روکا رہتا ہے، بہت ساری برائیوں سے روکا رہتا ہے، اور جو ڈھیٹ قسم کا آدمی ہوتا ہے، بے باک ہوتا ہے، بے شرم ہوتا ہے، وہ جو چاہتا ہے زبان سے نکالتا ہے، جو چاہتا ہے وہ ہاتھ سے کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرما رہتے ہیں کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دو انصاری صحابیوں کے پاس سے گزرے، تو ایک صحابی دوسری کو نصیحت کر رہا تھا حیا کے بارے میں کہ زیادہ شرم نہیں کیا کرتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعہ فإن الحیاء من الایمان۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو حیا سے اور شرم سے نہ روکو، اس لیے کہ حیا اور شرم یہ ایمان کی ایک شاخ ہے۔ جس آدمی میں حیا ہے اس میں ایمان ہے، اور جس میں حیا نہیں ہے اس میں ایمان نہیں ہے۔ حیا جو ہے وہ انسان کی آنکھ میں بھی ہوتا ہے کہ جو چیزیں نہیں دیکھنے کی وہ نہ دیکھے انسان، اور جن چیزوں کو دیکھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا ہے ان کے دیکھنے سے اپنے آپ کو روکے۔ حیا جو ہوتی ہے وہ آنکھ میں بھی ہوتی ہے، آنکھ میں۔ تو جس کی آنکھ میں حیا آ گئی ایمان آ گیا۔ اور حیا جو ہوتی ہے یہ لباس میں بھی ہوتی ہے کہ انسان لباس پہنے تو پورا لباس پہنے، صدر ڈھانکنے والا لباس پہنے۔ اور پہلے خواتین جو ہیں وہ پورا پردہ کر کے نکلتی تھی، پھر بھی شرم کے ساتھ نکلتی تھی، ان کی چال ڈھال میں شرم ہوتی تھی۔
اور آج لباس دوپٹے اتر گئے، گلے کھلے ہو گئے، بازو ننگے ہو گئے، ٹانگیں ننگی ہو گئیں، میک اپ ظاہر ہو گیا، زینت جس کو چھپانا تھا وہ ظاہر ہو گئی، اور اس کے ساتھ بھی باہر نکلتے ہوئے کوئی شرم و حیا نہیں۔ ان کو دیکھ کے مردوں کو آنکھیں نیچے کرنی پڑتی ہیں، لیکن وہ خود آنکھیں نیچے نہیں کرتی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان لکل دین خلقہ وخلق الاسلام الحیا۔ فرمایا کہ ہر دین کا ایک خلق ہوتا ہے، خاص اخلاق ہوتا ہے ہر دین میں۔ فرمایا کہ اسلام کے اخلاق میں سے جو نمایاں خلق ہے وہ حیا ہے۔ تو یوں کہیے کہ جس آدمی میں حیا پیدا ہو جاتی ہے وہ اس میں اسلام کے اخلاق میں سے جو بڑا خلق ہے وہ اس کے اندر پیدا ہو گئے۔